2 منٹ آپ سے معذرت کے ساتھ لوں گا، میں بہت لمبی بات کر چکا ہوں. ہماری یہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. فلڈ کے بعد، فلڈ سے پہلے ہمارے سب سے بڑا پریشانی مہنگائی تھی، فلڈ کے بعد نمبر 2 مہنگائی پریشانی ہے. مہنگائی کے 3 کمپوننٹس ہیں: انرجی، فوڈ اور کور. تو کور بھی 12-13% ہو گیا، وچ از سورٹ آف ناٹ گڈ. مطلب کور آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو 8-9%، جس سے ڈیویلیویشن کا بڑا تعلق ہوتا ہے. فوڈ پرائسز بڑھ گئی ہیں، فلڈز میں تو خاص طور پہ اگست میں بڑھ گئی ہیں، لیکن فوڈ پرائسز بڑھی ہوئی ہیں. حالانکہ تھوڑا سا کنٹرول آ رہا ہے کہ مئی سے جون کے اندر منتھ آن منتھ 6% بڑھا تھا، جون سے جولائی میں 4% بڑھا تھا، جولائی سے اگست میں 2% انفلیشن کر رہا تھا. تو میں امید کر رہا ہوں کہ سپٹمبر میں اور اس کو انشاءاللہ روک لیں گے. لیکن فوڈ انفلیشن سے میں سچ میں بہت پریشان ہوں. ٹھیک، انرجی جو ہے وہ 10% ہماری کنزمپشن باسکٹ کا حصہ ہوتا ہے. انرجی جو ہے اس کے اندر بہت لمبا انفلیشن آیا ہے، اور اس لیے کہ وہ انرجی کی پرائسز آرٹیفیشلی لو رکھی گئی تھی. پیٹرول کی، ڈیزل کی، بجلی کی، یہ پرائسز آرٹیفیشلی لو تھیں. جب یہ پرائسز کو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق لے کر آئیں تو اس سے بہت انفلیشن بڑھ گیا. اور اس کا بیس افیکٹ چونکہ لاسٹ ایئر کم تھا، لیکن اکتوبر سے بیس افیکٹ اچھا ہو جائے گا تو انفلیشن کا نمبر کم ہوگا. لیکن انفلیشن جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. بجلی کے بل بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، اس پہ میں بلیم اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہوں. لیکن سچی بات ہے کہ جو 200 اور 300 کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، تو میں نے جا کے IMF سے بات کی تھی کہ یار مجھے یہ سبسڈی دینے دو. تو ہم تو سبسڈی دے رہے ہیں ایکچولی. لیکن ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دور حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز پہ، اور کوئی کام نہیں ہوا بل کلیکشن پہ، وہ کام اگر ہم کر لیں اور بجلی کی انیفیشنسیز کم کر لیں، کیونکہ ہم IMF آپ سے یہ کہتا ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اپنے پورے پیسے پورے کر لو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو انیفیشنسی ہے وہ بھی کنزیومر پر ڈال دیتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے. تو میرے خیال سے اب یہ بجلی کا محکمے والے جو وزیر اور جو سیکٹری ہیں وہ اتنے قابل لوگ ہیں، انشاءاللہ